بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کے آبرو کے احترام کے سلسلے میں قرآن میں مختلف مقامات پر بات کر رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک مومن کی آبرو بہت ہی زیادہ محترم ہے۔ قرآن کے سورہ حجرات کی 12ویں نمبر کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا یغتب بعضکم بعضا، یعنی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اس کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس مثال کو لا رہا ہے، جس کی تشبیہ غیبت سے دیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، یعنی کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح کی مثال کو اٹھا کے لایا ہے، یعنی اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا کتنا قبیح ہے ہمارے نزدیک۔ اس کی تشبیہ غیبت سے دی جا رہی ہے، یعنی اللہ کو غیبت اسی طرح سے ناپسند ہے جس طرح سے ہم لوگوں کے لیے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ناپسند ہے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ غیبت ہے کیا؟ تو یہ واضح ہو جائے کہ غیبت ہے کیا، اس کے لیے ایک روایت کا سہارا لیتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، کسی مومن کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، جو عیب اس کے اندر پایا جاتا ہو اور لوگ اس عیب سے باخبر ہوں، مطلب اس کے عیب کو جانتے ہوں، تو یہ غیبت نہیں کہلائے گی۔ مومن کے عیب کو بیان کرنا لوگوں کے سامنے، لیکن لوگ اس کے عیب سے باخبر ہیں، تو یہ غیبت نہیں کہلائے گی۔ تو پھر غیبت ہے کیا؟ کسی مومن کے عیب کو بیان کرنا لوگوں کے سامنے جس سے لوگ باخبر نہ ہوں۔ تو اب دیکھیں 3 کنڈیشن یہاں پہ بنتی ہے، 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ مومن کے عیب کو بیان کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے اس کو بیان کرنا جس کو اس عیب کے بارے میں نہ پتہ ہو، یعنی ایک مومن کے عیب کو عیاں کرنا، یہ ہے غیبت۔ اور اسی طرح سے پھر امام آگے فرماتے ہیں، اگر اس مومن کے عیب کو بیان کیا جائے لوگوں کے سامنے، وہ عیب جو اس میں پایا ہی نہ جاتا ہو، تو یہ بھی غیبت نہیں، یہ تہمت ہے۔ تو غیبت ہر اس چیز کو کہتے ہیں، اس عیب کو جو اس مومن میں پایا جا رہا ہو اور وہ لوگوں سے پوشیدہ ہو، لیکن کوئی دوسرا انسان آ کر اس کو آشکار اور عیاں کر دے رہا ہو، تو وہ غیبت میں مرتکب ہو جاتا ہے۔ عزیزو، غیبت ایک عظیم گناہ ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں، غیبت کرنے والا جب غیبت کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک غیبت جس کی گئی ہے وہ خود نہ معاف کر دے۔ ایک مرتبہ انسان غیبت جب کر دیتا ہے کسی کی، اس کے بعد اس کے ہاتھ بند جاتے ہیں، یعنی اللہ معاف نہیں کر سکتا ہے، اللہ اس چیز کو خود اس بندے پر اپنے سونپ دیتا ہے کہ وہ معاف کرے گا تو میں معاف کروں گا جس کی غیبت کی گئی ہے۔ اب ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کون کون سی وجوہات ہیں جس کی بنا پہ انسان غیبت کرتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ کوئی انسان اگر کسی کا دل دکھاتا ہے تو بدلے میں جو ہم اس کو دیتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کی غیبت کرنے لگتے ہیں، اس کے عیب کو نمایاں کرنے لگتے ہیں، جو کہ ہم لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ ہم مذاق بہت زیادہ کرتے ہیں۔ جب مذاق انسان بہت زیادہ کرتا ہے تو پھر اپنے لمٹ کو کراس کر جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ کب غیبت کرنے لگ گیا، کسی کے عیب کو نمایاں کرنے لگ گیا۔ تیسری چیز کہ ہم دل میں دوسروں کے لیے ایک بدگمانی پال کے رکھتے ہیں جو باعث بنتی ہے کہ ہم دوسروں کی غیبت کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز، اور جو اکثر و بیشتر لوگوں میں پائی جاتی ہے، وہ یہ حسد، اس کی بنیاد حسد ہوتی ہے غیبت کی، یعنی حسد کرنے کی وجہ سے ہم سامنے والے کی غیبت کرتے ہیں۔ تو عزیزوں، کوئی تھرڈ پرسن ہم لوگوں کو نہیں آئے گا متوجہ کرانے کے لیے، ہم لوگوں کو اپنے اعمال پر خود نظر رکھنی ہوگی، ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو نجات دینا ہوگا تاکہ ہم شیعان علی کہلانے کے مستحق ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔